ایک بھائی نے انسولین ریزسٹنس کی میڈیسن کے حوالے سے بات کی ہے. تو دیکھیں، جب ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہمیں بھوک لگتی ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد وہ شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اب شوگر ہمارے خون کے ذریعے ہمارے جگر تک پہنچتی ہے. جگر میں پھر اس سے گلوکوز بنتا ہے، اور پھر گلوکوز کے لیے انسولین ہمارے پنکریاس یا لبلبے سے خارج ہو کے اس گلوکوز کو سیلز کے اندر لے کے جانے کے لیے وہ کوشش کرتی ہے. اب اگر پہلے سے سیلز میں شوگر کا لیول زیادہ ہو یا پورا ہو تو وہ مزید شوگر نہیں لے گی. تو اس کو انسولین ریزسٹنس بولتے ہیں. اب دیکھیں کہ شوگر کہاں سے آتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو شوگر بنتی ہے. اب اس کا علاج کیا ہوا کہ اگر ہم ہر وقت کھانا کھائیں گے تو انسولین زیادہ بنے گی، شوگر زیادہ بنے گا. انسولین اس کو سیلز کے اندر لے کے جانے کی کوشش کرے گی اور سیلز اس کو اندر آنے نہیں دے گا. اور اس طرح آپ کا جو انسولین ریزسٹنس کا عمل ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں جس میں مٹھاس زیادہ ہو، یعنی شوگر کا مقدار زیادہ ہو یا کاربوہائیڈریٹ کا مقدار زیادہ ہو، اس کو کم کر لے. صبح کے ناشتے کے وقت کوئی بھی میٹھی چیز نہ کھائیں. پہلے ہم وہ بہت سے لوگ جو تھے وہ اورنج کا رس پیتے تھے، شہد کو سیریل میں ڈال کے یا اس روٹی کے ساتھ کھاتے تھے، پراٹھا کھاتے تھے. یہ تمام چیزیں جب آپ ناشتے میں کھاؤ گے تو آپ کو دوپہر سے پہلے پہلے بھوک لگے گی دوبارہ، کیونکہ انسولین زیادہ بنتی ہے شوگر کے لیے. اب آپ زیادہ کھانا کھاؤ گے تو اس سے شوگر زیادہ بنے گا. تو اس لیے اس کا علاج کیا ہوا؟ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ کھانا کم کھائیں، اور اس کے لیے انٹرمیٹنگ فاسٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انٹرمیٹنگ فاسٹنگ پہ میری کافی زبردست قسم کی ویڈیو موجود ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس کو ہم کیسے کس طریقے سے ہمیں انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل چکا ہوگا، اور سوال کا جواب یہی ہے کہ کھانا جتنا ہم کم کھائیں گے گلوکوز کم بنے گا، انسولین اس کو لے کے جانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس طرح انسولین زیادہ نہیں بنے گی، اور جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گا اور آخر میں ختم ہو جائے گا.